السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ تو پھر نیلم کا مرکز کا پاس 16 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سیاہی ماحل رات اپنے پنکھ پھیلائے تمام اجالوں کو شکست دیے ہر شے پر چھائی تھی۔ یہ جگہ بہت قدیم کھنڈرات کی سی معلوم ہوتی تھی۔ آس پاس موجود مکان اور بنگلے خالی ویران اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ دراڑیں پڑی دیوار گویا ہوا کے ایک جھونکے پر ہی گرنے کو تیار تھیں۔ یہاں موجود قدیم حویلی نما مکان بھوتوں کا مسکن معلوم پڑ رہا تھا، جس کے سامنے کھڑے دو نفوس آپس میں سرگوشیوں میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا انداز چوکس تھا۔ اس حویلی کے آس پاس چھوٹے چھوٹے بوسیدہ مکان تھے اور تنگ گلیاں۔ یہ علاقہ جیسے سالوں سے لوگوں کی رہائش سے محروم رہا تھا۔ ایک بزرگ سفید داڑھی اور شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور دوسرا بھی کچھ اسی طرح کا حلیہ اپنائے ہوئے تھا، جیسے کوئی غربت کا مارا ضعیف انسان ہو۔ دونوں نفوس 5 منٹ مزید باتوں میں مصروف رہے، پھر ایک نے دوسرے کے ہاتھ سے سیاہ رنگ چمڑے کا بیگ تھام لیا اور چیل کی طرح آس پاس نظریں گھمائے اور بیگ کاندھے پر ڈالتا واپسی کو روانہ ہو گیا، جبکہ دوسرا کھنڈر نما حویلی میں گھس گیا۔ میجراس ہی از گوئنگ، وہ جو دیوار کی اوٹ میں سوکھی جھاڑیوں کے جھنڈ میں ڈبکا بیٹھا تھا، اطلاع ملنے پر برق رفتاری سے بغیر آواز پیدا کیے اس بیگ والے شخص کے پیچھے ہو لیا۔ اس کے نکلنے کے کچھ دیر بعد دوسرا شخص حویلی سے باہر نکلا۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس، سفید دمکتی رنگت پر سیاہ گلاسز لگائے، قیمتی رسٹ واچ پہنے، وہ بہت شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ وہ بھی واپسی کو چل پڑا۔ حبیب کا سیل فون پہلے ہی ایجنسی ٹریس کر چکی تھی۔ دو بار غلط فون نمبر ٹریس کیے گئے جو وہ حبیب بن کر استعمال کرتا تھا، مگر ہر ایجنٹ ونود کے سیل سے ملنے والی معلومات سے اس کا اصل نمبر بھی معلوم ہو چکا تھا۔ تبھی اس کی معلومات کی فون کال بھی سن لی گئی تھی اور ساتھ ہی لوکیشن بھی ٹریس کر لی گئی تھی۔ را کا ایجنٹ ابھے حبیب اس سے ملنے آنے والا تھا۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس بیورو کے دونوں ایجنٹس ان کے پیچھے تھے۔ ایک ویڈیو بنا کر انہوں نے آرڈر کے مطابق میجر آس کو سینڈ کر دی تھی۔ ایجنٹ آکاش اپنا روپ بدل کر نکل گیا تھا۔ اس کی ہر حس الرٹ تھی، مگر وہ جان نہ سکا کہ ان بوسیدہ عمارتوں کی چھتوں پر کھڑے ملک پاکستان کے محافظ اس سے بھی زیادہ چوکنا تھے۔ اس سے 2 قدم پیچھے ہی اس کی موت چل رہی تھی اور وہ بے خبر تھا، بلکہ سرشار سا تھا۔ اب اسے پھر سے خود کو مارخور ظاہر کرنا تھا، جس میں وہ کافی ماہر ہو چکا تھا۔ آخر کو 6 سال ہو گئے تھے اسے بہروپیہ بنے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا اس گنجان اور ویران علاقے سے نکل رہا تھا۔ ایک تنگ گلی مڑتے کونے میں موجود مکان کے لکڑی کے لٹکتے دروازے سے اسے آواز آئی، سر، ایجنٹ ابھے جیسے ہی یہاں سے گزرے گا میں اس پر حملہ کر دوں گا۔ ہم سب یہیں چھپے بیٹھے ہیں۔ حبیب نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پسٹل ٹٹولا۔ مان اسے یاد آیا۔ ہم سب مطلب ایک سے زیادہ؟ ایسے میں وہ بے وقوفی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ وہ الٹا بھاگ رہا تھا تاکہ دیکھنے والا قدموں کے نشانات سے کسی کو آتا محسوس کرے نہ کہ جاتا۔ الٹے قدموں بھاگنے پر بھی اس کی رفتار عام انسان کی رفتار سے کافی زیادہ تھی۔ وہ واپس اسی مقام پر آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے حویلی کے اندر گھس گیا۔ کھلا کشادہ صحن، گھپ اندھیرا، ہر چیز سیاہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے کرتے کی جیب سے موبائل نکالا اور ساتھ ہی موزوں میں چھپایا تیز دھار چاقو نکال لیا۔ وہ دبے پیر بیگ پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے آگے بڑھنے لگا۔ اپنے دیس کے لیے آج وہ جان پر کھیل رہا تھا۔ غیر زمین پر کھڑا وہ ملک کے لیے لڑ رہا تھا۔ تنہا اتنی عوام کے لیے لڑنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ دونوں ممالک کی دشمنی سے پورا ایشیا آگاہ تھا۔ کتنی خون کی ندیاں بہی تھیں بر صغیر کی تقسیم کے وقت، بلکہ اس سے قبل بھی خون کی ہولی آئے روز کھیلی جاتی تھی، اور اس کی تقسیم کے بعد بھی سرحدوں پر کٹے سر ملتے ہیں تو جیلوں میں مخالف ملک کے باسیوں کی آہیں گونجتی ہیں۔ انسانیت دم توڑتی محسوس ہوتی ہے اس دشمنی میں۔ شاید دنیا میں اس سے بڑی انا کی جنگ کسی نے نہیں لڑی ہوگی جو پاکستان لڑ رہا ہے بھارت سے، اس کی انا سے جو پاکستان کا وجود آج بھی تسلیم نہیں کرتا۔ ایجنٹ ابھے آہستگی سے آگے بڑھنے لگا۔ اس کے پاس اس وقت اپنے ملک کی طاقت میں اضافے کو ایک قیمتی بیگ تھا، اور یہ چمڑے کا سیاہ بیگ اسے کسی نہ کسی طرح بھارت پہنچانا تھا۔ اسے لگا کوئی اسے تعاقب میں ہے۔ موبائل کی ٹارچ آن کرتے اس کی روشنی میں دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا سوائے سناٹے کے۔ اب اسے دوسری طرف سے آواز آئی۔ اس نے وہی عمل دہرایا۔ اب ہر جانب سے قدموں کی آواز آتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکالا، مگر اس دوران فائر کی آواز گونجی اور بلٹ اس کی ہتھیلی پر لگی۔ سیاہ فون
چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ 3-4 افراد چھلانگیں مارتے صحن میں اترے تھے۔ ایجنٹ ابھے کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب وہ پھنس چکا ہے، اب واپسی ممکن نہیں۔ اسے شدید غم نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ منزل کے اتنے قریب آ کر وہ ناکام ہو گئے تھے۔ ایجنٹ آکاش کی 6 سالہ محنت ڈوبنے کو تھی۔ ایجنٹ ابھے کی آنکھیں اس سیاہ اندھیری رات میں بھیگی تھی، مگر کوئی محسوس نہ کر سکا۔ کرتے کی جیب سے سوسائڈ پل برآمد کرتے ہی اسے برق رفتاری سے اپنے منہ میں ڈالتے ہی چبانا شروع کر دیا۔ یہ سب 60 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہوا تھا۔ میجر آس اور اس کے ساتھی اسے گھیر چکے تھے۔ اس کی طرف سے وہ شاید کسی رد عمل کے منتظر تھے، مگر ابھے کے سامنے اپنی محبوب بیوی، 2 ننھے بچے اور ماں کا چہرہ لہرایا۔ اس کی فیملی، اس کا خاندان جن سے ملنے جانے سے کتنا عرصہ ہوا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بچے کتنے بڑے ہو گئے ہوں گے، اس کی ماں اسے کتنا یاد کرتی ہوگی، اس کی بیوی اس کی منتظر ہوگی، اس کی واپسی کی راہ تکتی ہوگی، مگر وہ سب سے بے خبر تھے کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ دشمن کا تشدد برداشت کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن۔ تم اپنے ملک کے حساس راز نہ اگل دو، اسی لیے اپنے دیس کی مٹی سے وفا کرنا، اس کیپسول کو نگل لینا، یہ ملک تمہاری قربانی سدا یاد رکھے گا۔ اس کے دماغ نے یہی الفاظ آخری بار سنے تھے، دہرائے تھے۔ کیپسول ختم ہو چکا تھا، مگر اس میں چند سانسیں ابھی باقی تھیں۔ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو ایجنٹ ابھے، تم ناکام ہو چکے ہو، میجر آس نے پسٹل تانے ہی اپنے مخصوص گرجدار آواز میں کہا۔ حبیب کے ہونٹ تلخی سے مسکرائے تھے اور پھر وہ بل کھاتا زمین پر لہرا کر گرا تھا۔ او نو! میجر آس نے اس کی نبض چیک کی، بے اختیار افسوس کیا۔ پتہ نہیں قسمت کو کیا منظور تھا، نقصان ہونے سے وہ بچا لیتا تھا، مگر فائدہ ابھی تک نہ ہو سکا تھا۔ بیگ مل چکا تھا۔ میجر آس نے بیگ اچک لیا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر پینڈولیم کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ گھڑی کی سوئی اب 4 کا ہندسہ عبور کرنے کو بے تاب تھی۔ گڑیا، دادوں کے ڈر سے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ نماز تو اللہ کے ڈر سے پڑھی جاتی ہے۔ وہ فجر کے وقت کسمانڈی سی پڑی رہتی تھی، دادوں کو جھڑکیاں سننے کے بعد ہی کہیں اٹھتی تھی۔ ان کی لمبی ڈانٹ سے ڈرتے وہ فجر ادا کرتی تھی۔ اس کا دل یکدم بھر آیا، اندر باہر ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہوا، ویرانی سی ہو جیسے۔ سناٹا، خاموشی۔ نیلم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی لاپرواہ تھی وہ، اس نے جانے کتنے دنوں سے نماز ادا نہیں کی، حالانکہ اس نے 2-3 بار میجر آس اور انس کو گھر میں نماز پڑھتے بھی دیکھا تھا۔ شاید وہ قضا ادا کر رہے تھے۔ اس نے اپنا حلیہ دیکھا اور پھر روم میں آ کر الماری کھولنے لگی، مگر وہ مقفل تھی۔ اس نے الماری کے ساتھ والی دیوار پر نظر ڈالی۔ ایک اسٹینڈ پر کافی کپڑے لٹکے تھے، اس میں ہی ایک موٹی سی چادر تھی، خاکی رنگ کی۔ اسے نکالنے کے بعد وہ وضو کرنے چل پڑی۔ جیسے جیسے وہ وضو کر رہی تھی اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ 4-5 دن کے بعد وہ اللہ کے حضور کھڑی ہونے جا رہی تھی۔ اپنی غفلت اور لاپرواہی اسے آج سے پہلے کبھی اتنی بری نہیں لگی تھی۔ سر کا مسح کرتے اس کے ہاتھ کپکپانے لگے تھے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ نماز کو ادا نہیں، قائم کرو۔ نماز صرف سجدے کا نام نہیں، بلکہ دل کی پوری رضامندی سے اپنے رب کے حضور جھکنے کا نام ہے، اپنی افضل ترین شے پیشانی ٹیکنے کا نام ہے۔ نماز کے ادا کرنے اور اسے قائم کرنے میں بڑا فرق ہے، اور وہ ہمیشہ اسے ادا کرتی تھی، صرف زبان سے پڑھتی آئی تھی، مگر آج وہ دل سے نماز پڑھنے اٹھی تھی۔ آج اس نے اذان سے پہلے وضو کیا تھا۔ پہلے وہ لاپرواہ تھی، بے فکر تھی، اسے کبھی اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں نہیں مانگنی پڑتی تھیں، بلکہ اسے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی وہ کسی چیز سے پریشان ہوئی ہو، غمزدہ ہوئی ہو۔ وہ شروع سے ہی بے فکر، لاپرواہ اور بے نیاز تھی، مگر اب اسے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان بہت خود غرض ہے۔ وہ ہمیشہ اولے پڑنے پر ہی اپنے رب کو یاد کرتا ہے، وہ بھی انہی گناہگاروں میں سے تھی۔ وضو سے فارغ ہوئی، چادر لپٹی، 5 منٹ کے انتظار کے بعد مؤذن بلند آواز غفلت کے ماروں کو جگانے لگا، کامیابی کی طرف بلانے لگا۔ اس نے اذان کا جواب دیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ 2 سنت اور 2 فرض کے بعد اس نے دونوں ہتھیلیاں دعا کے انداز میں جوڑ دیں۔ اپنے جڑے ہاتھ جب اس نے کچھ بلند کیے تو پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے محسوس ہوا وہ غفور الرحیم، وہ 2 جہانوں کا مالک، ہمیں پیدا کرنے والا، جسے اس کی صدا سن رہا ہے، اس کی سسکیاں سن رہا ہے، اور وہ
تو وہ بھی سن رہا ہے جو اس نے کہا بھی نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ دوران نماز کس کے روبرو ہے تو کبھی سلام نہ پھیرے۔ اس کی سسکیاں بلند ہوتی گئیں، اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے روبرو اپنا مطالبہ پیش کرتے اسے اپنا آپ کمتر حقیر معلوم ہو رہا تھا۔ یا اللہ، اس کے لب کپ کپائے، وہ کیسے باوضو ہو کر ایک نامحرم کا تذکرہ اپنی دعا میں کرے۔ اس نے پھر کچھ نہیں مانگا اور روتے ہوئے اپنی نم آنکھیں اٹھی ہوئی ہتھیلیوں میں چھپا لی۔ اس کا پورا وجود ہچکولے لے رہا تھا، وہ سسک رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے تڑپ کر سر اٹھایا، وہی تھا اس کی دھڑکنوں کا مالک، اس کے دل کا مکین، اس کی بے تابیوں بے قراریوں کا ذمہ دار۔ اسے لگا اللہ تعالیٰ نے بن کہے بھی اس کی سن لی ہے۔ ٹائیگر وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اس کے کمرے کی تلاشی لے رہا تھا۔ کتنے لاکس توڑوائے تھے اس نے، سارا کمرہ الٹ پلٹ کر رکھا تھا۔ حبیب کے کپڑے سارے بیڈ پر بکھرے تھے، بہت ساری فائلز تھیں جو ایم ایس کے بزنس سے متعلق تھیں۔ وہ اب الماری کا آخری کھانا کھلوانا چاہ رہا تھا مگر گارڈز اس کا تالا کھل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ایک لاک نہیں کھل رہا تم سے، ایم ایس دھاڑا سر۔ وہ گارڈ نے پسینہ صاف کرتے گڑبڑاتے ہوئے کہا، منہ بند کرو اور ہاتھ چلاؤ۔ وہ اس کے سر پر پہنچ کر چیخا۔ گارڈ جلدی سے پھر شروع ہو چکا تھا۔ ٹک ٹک، بالآخر تالا کھل گیا۔ ایم ایس کارخانے پر پولیس کی ریڈ پڑ گئی ہے، بی کوئک۔ میورک شب خوابی کے لباس میں ملبوس تیزی سے اندر آیا۔ واٹ؟ مہناز ازداق کو 440 واٹ کا کرنٹ لگا۔ بھلا ایس پی صاحب نے اسے اطلاع کیوں نہیں دی؟ مہناز کو پے در پے جھٹکے دیے جا رہے تھے۔ گارڈ سے کہو گاڑی نکالے۔ وہ تیزی سے روم سے باہر نکلتے بآواز بلند بولا۔ اس کے جوتے کوریڈور میں ڈگ ڈگ کی آواز پیدا کر رہے تھے۔ اس کے قدموں کی رفتار تیز تھی۔ آدھے سے زیادہ منشیات تو کارخانے میں پڑی تھی۔ سب سے بڑا خطرہ ہی یہی تھا۔ دوسری بری خبر کے ملتے ہی نکل گیا۔ ہاں، گارڈز کو باہر نکلنے کا اشارہ کر دیا تھا مگر اس کے جاتے ہی بارودی گارڈ حبیب کے کمرے میں داخل ہوا اور دراز سے برآمد ہونے والی سی ڈیز، یو ایس بیز، پیپرز اور چھوٹے سائز کا لیپ ٹاپ نکال لیا۔ دراز کے اندر چند فائلز ڈال کر اس نے بند کر دیا اور دبے پیر باہر نکل گیا جہاں اس کا ساتھی اس کا منتظر تھا۔ پازیٹیو سائن ملتے ہی دونوں پرسکون ہو چکے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ اپنے کارخانے کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ بغیر اجازت کے اس طرح کیسے میرے کارخانے کی تلاشی لے سکتے ہیں؟ پولیس نے کارخانے میں تباہی مچا رکھی تھی۔ پولیس حوالداروں نے ہر چیز تہس نہس کر دی تھی۔ ڈبے جا بجا بکھرے پڑے تھے۔ منشزی کو بھی چیک کیا جا رہا تھا۔ واش رومز تک نہ چھوڑے تھے۔ ایم ایس سخت غصے میں مٹھیاں بھیجے کھڑا اور دل میں ایس پی بلال کی خبر لینے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں حبیب نے کارخانے میں موجود خفیہ تہخانے کا راز فاش نہ کر دیا ہو۔ بقول اس انگریز اجنبی کے، حبیب نے اس کے تمام راز اگل دیے ہیں۔ کارخانہ سیمنٹ کا بنا تھا، کوئی رنگ و روغن نہ تھا اس پر، مگر 4 فلورز پر مشتمل اس بڑے کارخانے کی تلاشی کوئی آسان کام نہ تھا۔ پولیس آفیسرز بڑے دھڑلے سے حکم دیتے کونا کونا گوشہ گوشہ چھان رہے تھے۔ مزید 1 گھنٹہ ایم ایس نے دل ہتھیلی پر رکھے گزارا تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اتنی بری طرح چیکنگ ہوئی تھی کہ مہناز ازداق کو سب ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تو وہ یہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ حبیب اس کا سعودی دوست ISI کا ایجنٹ ہے اور اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے۔ پولیس آفیسر کڑک دار لہجے میں معذرت کرتا سرد آنکھوں سے ایم ایس کے تاثرات کا جائزہ لیتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہی سب نکل گئے اور کارخانہ خالی ہو گیا۔ اب وہاں صرف ان کے 2 آدمی میورک اور ایم ایس موجود تھے۔ آپ نے اتنی دیر لگا دی، آپ کو پتہ ہے ہماری جان نکل جاتی اگر آپ 1 منٹ بھی اور دیری کرتے تو۔ وہ بے تابی سے اس کی جانب بڑھتی بے قراری سے بولی۔ میجر راس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور جاگرز اتارنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نیلم کو اس کا رویہ گرہ گزرا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ بیگ تھا جسے تھامے وہ اندر کمرے میں چلا گیا۔ نیلم بھی اس کے پیچھے ہی چل آئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہم آپ کے لیے ہی دعا۔ وہ کوٹ اتار رہا تھا جب نیلم کی آواز پر اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتے بولا، شٹ اپ۔ میجر راس نے کوٹ زور سے بیٹ پر پٹخا اور غصیلے تاثرات لیے اس کی جانب پلٹا۔ نیلم ڈر کر عادتاً 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ چادر میں لپٹا اس کا وجود آدھے سے زیادہ چھپا ہوا تھا۔ چہرے پر آنسو کے نشان صاف محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکا کہ 10 سال بعد کسی نے اس کے لیے دعا مانگی ہے، کسی نے اس کے لیے بے قرار ہو کر کے رات گزاری ہے، کسی نے اس کے لیے اپنا قیمتی خزانہ آنسو لٹائے ہیں۔ الٹا وہ اس پر غصہ ہو رہا تھا۔
آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ اٹکتے ہوئے معصومیت سے سوال کر رہی تھی۔ انس کمرے کے باہر ہی ٹھہر گیا، پھر پلٹ کر لاؤنج میں پڑے صوفے پر ڈھہ گیا اور سیل فون نکال کر اپنے دوسرے ساتھیوں سے رابطہ کرنے لگا۔ نیلم، آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ جب ہر بات واضح آپ کو بتا دیتا ہوں تو کیوں بار بار اپنے آپ کو گراتی ہیں، بے مول کر دیتی ہیں میری نظروں میں؟ وہ بہت حقارت سے کہہ رہا تھا۔ سبز کانچ سے اشکوں کی دراریں بہنے لگیں جیسے مہتاب پگھل رہا ہو ان عارضیوں پر۔ میجر راز، ہمیں وہ آئینہ بنا دیں جس میں صرف آپ کا عکس لہرائے، ہمیں اس دریا میں اتار دیں جس کا کنارہ صرف آپ ہوں، ہمیں ایسے راستے کا نقشہ کھینچ دیں جو آپ تک آتا ہو، ہمیں جادوگری کے وہ گر سکھا دیں جو آپ کو ہمیں آپ کو کر دے۔ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا، مگر ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ بے تابی سے 2 قدم آگے بڑھی بولی تھی، فار گاڈ سیک، یہ ڈائیلاگز میرے سامنے مت بولا کریں۔ وہ ناگواری سے بولتا اپنا کوٹ ہینگ کرنے لگا۔ ہماری محبت کو اتنی حقارت سے مت دیکھیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ کتنی معصومیت سے بول رہی تھی وہ، اس بات سے انجان کہ وہ اسے تکلیف ہی تو دینا چاہتا تھا۔ میجر راز اس بات پر ذرا سا مسکرایا۔ اپنے زخمی لہجے پر نیلم کو اس کی مسکراہٹ نمک کا چھڑکاؤ لگی تھی۔ وہ لمحے بھر میں اپنی ازلی روپ میں واپس آئی تھی۔ اس کی شرٹ کو سینے سے مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ ہماری تڑپ کا، ہماری بے قراریوں کا تماشا دیکھتے ہیں آپ، جیسے مچھیرے ساحل کے کنارے بے آب مچھلی کو زندگی کے لیے ایڑیاں رگڑتے دیکھتے ہیں۔ آپ کے اشاروں پر ناچتے ہیں ہم، جیسے مداری کی ڈگڈگی پر بندر ناچتا ہے۔ اس کی آواز کافی حد تک اونچی ہو چکی تھی۔ آنسو بھی تیز رفتاری سے ٹپ ٹپ گرتے، تھوڑی سے لڑکتے نیچے گر رہے تھے۔ نہ ہی میں کوئی مچھیرا ہوں، نہ ہی مداری۔ ہاں، اگر آپ خود کو مچھلی یا بندر سمجھتی ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ اس نے نیلم کی دونوں کلائیاں بے دردی سے جکڑ لیں۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تو میجر راز فاصلے پر ہو گیا۔ ٹائیگر، دروازہ کھلا ہونے کے باوجود انس نے دستک دی تھی۔ آؤ، وہ غصے سے بولا۔ نہ جانے انس کیا سوچتا ہوگا، اس جذباتی لڑکی کی وجہ سے میجر راز کو اپنا امیج خراب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ انس نے اشارہ دیا۔ اچھا، تم اسے بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ میجر راز نے اسے جانے کہا۔ انس باہر نکل گیا۔ آپ اب باہر نہیں آئیں گی، اس نے ساتھ کھڑی نیلم کو حکمیہ انداز میں کہا۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں چلتی ہوئی بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ میجر راز نے ایک نظر اس کے افسردہ حسین چہرے کو دیکھا اور ایک بیگ اٹھائے باہر نکل گیا۔ ایم ایس پلازا واپس آ کر اس نے سب سے پہلے حبیب کو کالز کی، مگر کوئی جواب نہ پا کر اسے اس اجنبی کی باتیں درست لگ رہی تھیں۔ مزید تصدیق حبیب کے دراز سے نکلنے والی چند فائلز میں منشیات کی اسمگلنگ کے متعلق کچھ ڈیٹیلز دیکھ کر ہو گئی تھی۔ ایس پی بلال، تم نے پہلا کام مکمل نہیں کیا تھا کہ ایک اور غلطی کر بیٹھے ہو۔ میں تمہیں بخشنے والا نہیں ہوں، میناج گرجدار آواز میں مقابل پر دھاڑا۔ ایس پی بلال کو اپنے سیل فون کا اسپیکر پھٹتا محسوس ہوا۔ سر، بلیو می، میرا لاہور ٹرانسفر ہوئے ابھی 1 ہی دن ہوا ہے۔ میں آپ کو بتانے والا تھا، لیکن وہ گھبراتے ہوئے صفائیاں پیش کرنے لگا۔ اتنی جلدی؟ کچھ دن پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایم ایس کو اس کی بات ہضم نہ ہوئی۔ سر، اس لڑکی کی تلاش جاری ہے، آپ فکر مت کریں، جیسے ہی کوئی اطلاع ملے گی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس بار ایس پی بلال کا انداز بالکل اعتماد لیے ہوئے تھا۔ مجھے وہ لڑکی تلاش کر دو ایس پی، تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تمہیں اس کام کی اتنی اجرت دوں گا، تمہاری اگلی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی تو ختم نہیں ہوگا۔ ایس پی بلال نے اس لڑکی کی اتنی بڑی قیمت پر بامشکل خود کو کس حیرت بھرے اظہار سے روکا تھا۔ سر، انشاءاللہ یہ کام بہت جلد مکمل ہو جائے گا۔ دوسری جانب سے ایم ایس نے رابطہ منقطع کرتے سیل فون بیڈ پر اچھال دیا۔ وہ ابھی فریش ہو کر نکلا تھا۔ آج کی پوری رات اس کی بھاگ دوڑ ہی کی نظر ہو گئی اور اب اس کے حواس مکمل طور پر اس ابصرہ کے حوالے ہو چکے تھے۔ بیک گراؤنڈ کے اوپر موجود لارج فوٹو دیکھتے اسے اپنے زندہ ہونے اور دل دھڑکنے کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ 2-3 دن ہو گئے تھے اس نے نہ تو کوئی بلاسٹ کا پلان کیا تھا اور نہ ہی کوئی قتل کیا تھا، ورنہ آئے روز کوئی پولیس آفیسر تو کوئی گارڈ یا کوئی مخالف پارٹی کا بندہ اس کی درندگی کا نشانہ بنتا رہتا تھا۔ وہ اسٹڈی روم میں گھس گیا۔ وہی اپنی من پسند ڈائری اچکتے اس نے سنہری قلم مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ لکھ رہا تھا اپنی من پسند زبان میں، اپنا من پسند جملہ، اپنی من پسند ہستی کے لیے۔ مجھے اپنے تصورات سے محبت ہے، یہ مجھے تمہارے سنگ باندھ دیتے ہیں۔ اتنے خوبصورت الفاظ کیا کوئی دہشت گرد لکھ سکتا تھا؟ اور وہ شک دل کی دھڑکن محسوس کر سکتا تھا جو دلوں کو نکال کر رکھ دیتا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اوپر والا جب چاہے جس کے دل میں چاہے نرمی پیدا کر دے۔ وہ چاہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ چاہے تو دریا میں راستہ پیدا ہو جائے، وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔
میجر آس 3 سیٹر صوفے کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ اس کے برابر میں اس کا ایک اور ساتھی بھی موجود تھا جو کچھ وقت پہلے ہی حبیب کے دراز سے نکالی چیزیں لے کر حاضر ہوا تھا۔ اس کے دوسری جانب انس بیٹھا تھا۔ میجر آس نے سیاہ رنگ کا چمڑے کا بیگ کھولا۔ تینوں دیکھنے کو تیار تھے کہ را کے ایجنٹ نے ملٹری ہارڈویئرز کی جمی جی پی ایس لوکیشن کیسے حاصل کی، مگر بیگ کے کھلتے ہی ان میں اخبارات کے سوا کچھ نہ ملا۔ ردی کے ٹکڑے اور ایک کاغذ پر ایک تحریر تھی: کھیل پر کھیل کھیلا جاتا ہے۔ میجر آس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ انار ہو چکا تھا۔ میجر آس نے حبیب کا لیپ ٹاپ کھولا۔ وہ آن ہی نہیں ہوا تھا۔ بلینک اسکرین ان کا منہ چڑھا رہی تھی۔ میجر آس نے تمام یو ایس بیز اور سی ڈیز اپنے لیپ ٹاپ میں بار بار لگا کر چیک کیں۔ سب خالی تھیں، کوئی فولڈر نہیں تھا۔ بس ایک سی ڈی میں حبیب ایجنٹ ابھے کی ریکارڈنگ تھی: مجھے پتا ہے کہ تم لوگ ہم تک پہنچ گئے ہو، اور میں جانتا ہوں کہ کسی نہ کسی روز تم یہ سب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا اپنے ملک کے لیے جان دینے کا۔ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میری موت تمہارے لیے کچھ فائدے کی نہیں، مگر میرے ملک میں بسنے والی عوام کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کی آواز بہت صاف اور ہر قسم کی گھبراہٹ سے آ رہی تھی۔ میجر آس سی آئی بی کے آفیسر سے رابطہ کریں۔ آئی تھنک وہ ضرور جانتے ہوں گے یہ سب کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھی نے مشورے سے نوازا۔ میجر آس نے منہ پر ہاتھ پھیرتے جیسے اپنے تاثرات بہتر بنانے کی ناکام کوشش کی۔ میجر آس نے اپنا سیل فون اٹھایا ہی تھا کہ اس پر کال آنے لگی۔ اس نے یس کا بٹن پش کیا۔ یہ سیل اسی دوران مشن اپنے ساتھیوں اور ادارے سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اسی لیے کسی رانگ نمبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یس سر، اوکے، وی ول کم، اس نے سنجیدگی سے کہتے رابطہ منقطع کیا۔ تم واپس چلے جاؤ اور پلازا اور فارم ہاؤس میں ہونے والی ایک ایک چیز پر نظر رکھنا۔ میں اور انس آفس جا رہے ہیں، میجر آس نے حکم دیا اور لیپ ٹاپ اور دوسری ڈیٹیلز سمیٹ کر سیاہ بیگ میں ڈالنے لگا۔ اوکے سر، اس کا ساتھی اٹھا اور ماتھے تک ہاتھ لے جاتے میجر آس کو سلوٹ کرتا نکل گیا۔ ٹائیگر اور انس پیس کے جاتے ہی نکل گئے۔ باہر سے لاک لگاتے انہیں یہ نہیں یاد رہا کہ اندر ایک نازک وجود ان کے اس طرح سے غائب ہونے پر کتنا پریشان ہوگا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ انہیں اس وقت صرف اپنی ذمہ داری اور ملک کا دفاع یاد تھا۔ انہیں یاد تھا تو صرف یہ کہ وہ اس ملک کے محافظ ہیں اور یہی ان کی اولین ترجیح ہے، ملک کی حفاظت، اور بس۔ بلیک شرٹ اور مسٹرڈ کلر کی جینز پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے، کوہنیے کے بازو فولڈ کیے، ایک ہاتھ میں سیاہ رنگ لیپ ٹاپ بیگ تھامے وہ کاغذی کارروائی مکمل کر چکا تھا۔ سیاہ رنگ کے چمچماتے جوتے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے فرش پر دھمک پیدا کر رہے تھے، اور وہ مغرور سا شخص باوقار چال چلتا پیسنجر پی بی بی بورڈنگ برج سے گزر رہا تھا، جس کا مقصد ایئرپورٹ ٹرمینل گیٹ سے مسافروں کو جہاز تک پہنچانا تھا۔ وہ اپنی نشست سنبھال چکا تھا۔ سیٹ نمبر 13 پر بیٹھا وہ کافی مطمئن تھا، سرشار سا مگر بے نیاز بنا۔ وہ کسی بھی طرح کا رد عمل یا اپنی خوشی کو اپنی باڈی لینگویج سے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جو ظاہر کر رہا تھا لوگ وہی سمجھ رہے تھے، مگر وہ انجان تھے کہ بظاہر کوئی بزنس مین نظر آنے والا یہ ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک شخص ایک بہروپیہ ہے۔ جہاز نے ٹیکسی کی اور رن وے پر آ گیا۔ 5:40 کے قریب کا وقت تھا۔ ملگجا اندھیرا، مگر فضا پرسکون تھی۔ ٹیکسی وے کو ہلکے نیلے رنگ کی روشنی سے منور کیا ہوا تھا تاکہ رن وے اور ٹیکسی وے میں تفریح کی جا سکے۔ رن وے، جس کی چوڑائی 250 فٹ اور لمبائی 3000 میٹر سے زائد تھی، کے کناروں پر بھی مختلف رنگوں کی لائٹس تھیں جو ڈیزائرڈ ٹچ ڈاؤن زون، سینٹر لائن، ایمنگ پوائنٹ کے مطابق لگائی گئی تھیں، جن سے رن وے پر طے کیا گیا راستہ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ جناح ایئرپورٹ کے رن وے میں ایک گھنٹے میں 15 پروازوں کو ہینڈل کیا جاتا تھا، جبکہ ٹیکسی وے پر 12 پروازوں کو۔ پارکنگ ایریا کی پیمائش تھی۔ جہاز رن وے پر تیار کھڑا تھا، اڑان بھرنے کو، آسمان سے باتیں کرنے کو، بلندیوں میں پہنچنے کو، آسمان کے سینے پر منڈلانے کو، ایک دم تیار۔ 1500 فٹ کا راستہ طے ہو چکا تھا۔ اب جہاز کی رفتار میں تیزی آنے لگی جب اچانک سے جہاز رک گیا۔ یہ پرواز کچھ خرابی کی بنا پر 1 گھنٹے کی تاخیر سے اڑان بھرے گی۔ کراچی میں موجود آئی ایس آئی کے آفس میں ایک میٹنگ جاری تھی، جس میں ڈی آئی جی ایس پی بلال، سی آئی بی کے آفیسر اور میجر آس کے مشن میں شامل 2 ایجنٹس، آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل اور اس کے علاوہ آرمی آفیسر بھی شامل تھے۔ ہرب کا سیل فون جب ہماری تحویل میں آ گیا تھا، را کو تبھی خبر ہو گئی تھی کہ ہم جان گئے ہیں کہ را کا ایجنٹ ابھے آکاش سے
ملاقات کو آ رہا ہے، اور اس ملاقات میں ابھے آکاش کو وہ سارے راز فراہم کر دے گا جو اس نے 6 سال سے ISI میں داخل ہو کر حاصل کی ہیں۔ تبھی انہوں نے پلان چینج کر لیا۔ ایجنٹ آکاش نے ابھے سے پہلے ہی ایک اور بندے سے ملاقات کی تھی شام کے وقت، اور وہ تھا ایجنٹ ارجن، جس کے پاس اب وہ سیاہ بہگ ہے۔ ہمارے ملک کا قیمتی خزانہ ہے وہ۔ CIB کے ایجنٹس کو پتہ چل گیا تھا کہ بابر حمید نامی شخص دراصل را کا ایجنٹ آکاش ہے۔ تبھی سے اس کی ہر کارروائی پر نظر رکھی جانے لگی، اور اب CIB کی رپورٹس کے مطابق آکاش کا سیل فون ان کے قبضے میں آ چکا ہے، جس میں موجود انکرپٹڈ فائل کو ہیکرز نے ڈی کرپٹ کر دیا ہے۔ اسے کرائپٹوگرافی کہا جاتا ہے، جس کا مقصد اپنے خفیہ پیغامات کا تحفظ ہوتا ہے۔ اس میں ڈیٹا کو ایک کے ذریعے انکرپٹ یا ڈیکرپٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہ صرف سینڈر اور ریسیور کو ہی معلوم ہوتی ہے، کوئی اور اس پیغام کو نہیں پڑھ سکتا۔ اور اس میں موجود میسیجز کے متعلق ایجنٹ ارجن تقریباً 1 گھنٹے پہلے PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پرواز سے دبئی پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد بھارت۔ وقت بہت کم ہے میجر آس۔ میٹنگ کے بقیہ حصے میں میجر آس کا کوئی کام نہیں تھا، اسے اس کا کام بتا دیا گیا۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا، اس کے ساتھ 2 CIBA کے ایجنٹ بھی نکل گئے، اور انس بھی۔ ان کے جانے کے بعد اصل میٹنگ شروع ہوئی تھی۔ انٹیلیجنس بیورو کے 2 ونگز ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل۔ انٹرنل ونگ نام سے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ اندرونی معلومات کو دیکھتا ہے، جبکہ ایکسٹرنل ونگ کا کام بیرونی ممالک میں ملکی بغاوت کی حفاظت کی ہے۔ انٹیلیجنس بیورو کا ایک شعبہ کاؤنٹر انٹیلیجنس بیورو بھی ہے، جس کا مقصد اپنی ہی انٹیلیجنس سے معاملات پر نظر رکھنا ہے، تاکہ خفیہ سروس کے اہم ترین ادارے پر ایک چیک اینڈ بیلنس رہے، اور کوئی ملک دشمن یا دوسری غیر ملکی ایجنسیاں حساس راز چوری کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ بیرون ملک سے روز سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوائی جہازوں یا بحری راستوں سے پاکستان آتے ہیں، کوئی سعودیہ سے تو کوئی بھارت، دبئی یا امریکہ سے۔ انٹیلیجنس بیورو کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان کی جاسوسی کرے، اور جو مشکوک نظر آئیں اس کے متعلق رپورٹ تیار کی جائے۔ اسی لیے جیسے ہی ایجنٹ آکاش کی سرگرمیاں مشکوک نظر آنے لگیں، اس کی جاسوسی شروع کر دی گئی۔ یہ حساس ادارے ہوتے ہیں، ایسے ہی یہاں جاسوسی کرنے والوں کی بھی جاسوسی کی جاتی ہے، اور پھر جب یہ معلوم ہوا کہ ایجنٹ آکاش دراصل ISI یعنی پاکستان کی ہی ایک خفیہ ایجنسی کا کارکن ہے، تو معاملہ اور الجھ گیا، اور مزید تحقیقات کی گئیں، اور بات سامنے آ گئی۔ سفید بے داغ اور براؤن ٹائٹ جینز اس کے سونے کی مانند دمکتی رنگت پر بہت جچ رہی تھی۔ سنجیدہ چہرہ، تیز رفتاری کے باعث کشادہ پیشانی پر ننھے ننھے موتی چمک رہے تھے۔ وہ پورے راستے ڈیکرپٹڈ میسیجز پڑھتے آیا تھا، اور اس میں سے اپنے کام کا نقطہ مل چکا تھا۔ ہر خفیہ ایجنسی کا جاسوس ایک چہرے میں 100 روپ لیے ہوتا ہے، اسے پہچاننا کئی بار ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ ایجنٹ ارجن جیسے حولیے میں ایجنٹ آکاش سے ملنے آیا تھا، وہ مختلف تھا، اور اب کی بار جانے وہ کون سے روپ میں ہوگا۔ کوڈ نمبر A2057 جو پیغام کے آخر میں لکھا تھا، یہ 5 حروف کا کوڈ میجر آس کے لیے کیا تھا، اس کا اندازہ پوری دنیا میں صرف وہی لگا سکتا تھا۔ ویئر از یو A2057 PBB سے گزرتے میجر آس نے یہ پیغام ٹائپ کیا۔ چند مسافر اس خوبرو نوجوان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے، جو اب تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ اس کے قدموں سے دھپ دھپ کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اس کے تمام ساتھی ٹیکسی وے پر مختلف روپ دھارے کھڑے تھے، کوئی مسافر تھا تو کوئی وہاں کا ورکر۔ اگر ایجنٹ ارجن کو فرار ہونا تھا تو سب سے پہلے ٹیکسی وے پر آنا تھا، جہاں اس کی سوچ کے برعکس جال بچھا تھا۔ وہ پارکنگ ایریا میں تھا، جہاں مختلف وردیوں میں پائلٹس، ورکرز، ٹیکسی ڈرائیورز، انجینئرز اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ٹیکسی مسافروں کو لے جانے کے لیے تیار تھی۔ میجر آس بھی اسی میں سوار ہو گیا۔ اس نے سیل فون چیک کیا، جس میں ایجنٹ ارجن نے اپنی کرنٹ لوکیشن سینڈ کی تھی، ساتھ میں سیٹ نمبر بھی تحریر کیا تھا۔ جہاز میں ایسی کیا خرابی ہو گئی کہ 1 گھنٹے ہونے کو آیا ہے اور یہ پرواز کرنے کا نام نہیں لے رہا؟ ایجنٹ ارجن کو پریشانی نے گھیر لیا۔ آکاش کو رپلائی کر چکا تھا، اب وہ اس کی جانب سے کسی قسم کے سیکیورٹی انتظام یا نئے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ ایجنٹ آکاش مختلف نمبر سے رابطے رکھتا تھا، اسی لیے وہ شش و پینچ میں گھرا تھا۔ پھر اس کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ اس نے اپنے آگے والے مسافر کو دیکھا، اس کی آنکھیں چمک پڑیں۔ مطلوبہ طیارے پر سیڑھیاں پہلے سے لگی تھیں۔ میجر آس سیدھا جا کے جہاز کی سیٹ نمبر 13 کے پاس کھڑا ہو گیا، جس پر ہلکے آسمانی رنگ کے لباس میں ملبوس ایک نوجوان نیم دراز انداز میں بیٹھا تھا۔
ایجنٹ ارجن تم دبئی نہیں جا سکتے۔ وہ لوڈڈ ریوالور اس کی پیشانی پر ٹکائے بولا۔ کوئی مسافر اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ 4-5 نوجوان بندوقیں تانے جانے کہاں سے برآمد ہوئے تھے کہ ہر مسافر دنگ رہ گیا۔ ان سب کے چہرے پریشان تھے۔ آنے والے 5 نوجوانوں میں سے 2 نے عام لباس کے اونچے نارنجی رنگ کی جینس پہنی تھی جو کہ پارکنگ ایریا کے عملے نے پہن رکھی ہوتی ہے۔ باقی 3 ویل ڈریسڈ تھے۔ میں جس مسافر کو میجر آس ایجنٹ ارجن سمجھا تھا وہ گھبراتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ وہ صحیح معنوں میں ہوش میں آ چکا تھا۔ سامنے کھڑے کرخت تاثرات والے دلکش چہروں کو اس نے بے بسی سے دیکھا۔ ایجنٹ ارجن اگلی نشست پر اطمینان سے بیٹھا دل ہی دل میں اپنی قابلیت کو سراہ رہا تھا جب اچانک سے اپنی گردن کے پچھلے حصے پر چبھن کا احساس ہوا۔ پھر اس کے کانوں نے وہ سنا جسے اس کی امید نہ تھی۔ کم آن ایجنٹ ارجن، تم کیا سمجھتے تھے سیٹ بدلنے سے انسان بدل جاتا ہے؟ سرد آواز، بھاری لہجہ۔ ایجنٹ ارجن کا سانس اٹک گیا۔ اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ سامنے سے 2 پولیس آفیسرز آ رہے تھے۔ چند منٹ بعد ہتھکڑیاں اس کی کلائیوں میں تھیں۔ گیم چینجر۔ اس کی آنکھ کب لگی تھی اسے پتہ نہ چلا تھا۔ کب وہ غنودگی میں گئی اور کب وہ سب گھر سے گئے۔ ٹائیگر، ٹائیگر! وہ پورے گھر میں اسے آہستگی سے آوازیں دے رہی تھی۔ دبے دبے پیر کچن میں، واش رومز میں دیکھا اور انس دونوں غائب تھے۔ اس نے گہری سانس لے کے خود کو ریلیکس کرنا چاہا۔ اس نے چاہا اس کا دماغ سمجھ جائے کہ وہ ان دونوں کے لیے ضروری یا اہم نہیں ہے۔ وہ بس یہاں اسے پھینک کر اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں۔ یہاں تک کہ اسے اپنے پاس رکھنا بھی ان کی مجبوری تھی، ورنہ انہوں نے کوئی مسافر خانہ نہیں کھول رکھا تھا۔ وہ کیوں میجر آس سے امیدیں لگائے بیٹھی تھی اور کب تک وہ اس کے طنز کے تیر سہے گی؟ وہ یہاں کیوں رکی ہے؟ اگر میجر آس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس کے دل کی فکر نہیں تھی، تو وہ کیوں اس کے مشن کی خاطر اپنے گھر والوں سے دور رہتی؟ وہ کیوں اپنے دل کو قابو کیے اپنے گھر والوں کو، اپنے بابا کو اور آپی کو بھلائے بیٹھی تھی؟ اب وہ اس کی ایک نہیں سنے گی، چلے جائے گی، اس سے دور رہے گی تو شاید اسے بھول جائے گی، شاید پھر اس کرب کی تمنا فنا ہو جائے گی، شاید محبت کی اڑتی اڑتی چنگاری ساحل کی گہرائی میں اتر جائے گی، شاید زرد موسم میں بہار کی امنگ آ جائے، شاید اس بے رحم صنم کو رحم آ جائے۔ وہ صوفے پر ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھ سوج سوج کر سرخ ہو چکی تھی۔ لال لال ڈورے ان میں تیر رہے تھے۔ ہر انسان کا مزاج، اس کی شخصیت، اس کا رنگ و روپ، اس کی سوچ سب منفرد ہوتا ہے دوسرے سے۔ ایک لفظ ہوتا ہے جذباتی، مگر وہ اس لفظ جذباتی کی عملی تفسیر تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو صبر کے سین سے بھی، سواد سے بھی نہیں ہوتے، جن کے اندر خواہش انگڑائی لے لے تو اندر کی ایک ایک نس بھی بل کھانے لگتی ہے، جلنے لگتی ہے۔ پھر یہ آتش ان کے سینے کی جانب بڑھتی ہے، دل کا رخ کرتی ہے، اور جب کوئی چیز جل رہی ہو، دھواں اٹھ رہا ہو، تو اس کا حل صرف ایک ہی ہوتا ہے، آب، پانی۔ آتش کو آب ہی ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اسی طرح عشق کی آگ پر صنم کی توجہ ہی پھوار بن کر برس سکتی ہے۔ نیلم ابرار کو بھی اس کی پھوار، اس کی برسات کی چاہ تھی، اور اس چاہ میں وہ پریوں سے حسن کی ملکہ، وہ اپسرا کتنی بے مول ہو گئی تھی وہ جان نہیں سکی تھی۔ وہ اب تو جیسے لگتا تھا یہ آگ اور تیزی سے بڑھ رہی ہے، جلے جا رہی ہے، جلے جا رہی ہے۔ تجھے ناز ہے تو حسن ہے، تجھے ناز ہے تو حسین ہے، تیرے گلستاں کی مثال کیا، مجھے فخر ہے میں عشق ہوں، جلا نہ دوں تو کمال کیا۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا رکھا تھا۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ تب بھی ایسے ہی بے حس بنی پڑی رہی۔ وہ جانتی تھی آنے والا کون ہے۔ نیلم ابرار اب میجر آس کی خوشبو پہچاننے لگی تھی، جس کے روپ بڑے بڑے جاسوس، یہاں تک کہ ایم ایس جیسا شاطر بندہ نہیں پہچان سکا، وہ پہچان گئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا وہ اسے اس کی آواز سے پہچان پائی تھی، مگر وہ کیسے جانتا کہ وہ تو اسے محبت کی عطا کردہ حس سے پہچان گئی تھی۔ وہ اسے اس کی خوشبو سے، اس کے انداز سے پہچانتی تھی۔ وہ کم عقل تھی، اس کی نظر میں بے وقوف اور جذباتی تھی، اب تو اس فہرست میں بے باک بھی شامل ہو گئی تھی۔ مگر نیلم ابرار کے لیے وہ کیا تھا، شاید وہ کبھی نہیں جان سکتا تھا۔ اگر وہ جان لیتا تو، یا اگر وہ کبھی جان گیا تب، اگر وہ محسوس کر گیا اس کی محبت کو، دیوانگی کو، عشق کو، تب کیا ہوگا؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا، وہ جان گئی تھی، مگر چشمے تر کھلنے کو تیار نہ تھی، پلکیں رکو نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اس شخص کے سامنے تو کم از کم ابھی وہ نہیں اٹھنا چاہتی تھی۔ اس کے کٹاؤ والے سرخی مائل ہونٹ اد کھلے تھے۔ میجر آس نے اس کی ٹوٹی پھوٹی ذات کو سمیٹنا تو دور کنار، ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی ایجنٹ انس کے اندر آنے اور دروازہ بند کرنے کی آواز آئی تو وہ کمرے میں چلا گیا۔
انس بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑا۔ اس نے نیلم کو نہیں دیکھا تھا۔ معزراز نے تیزی سے الماری سے لیپ ٹاپ نکالا اور بیڈ کے کنارے ٹکتے اسے آن کرنے لگا۔ انس بھی اس کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ ایجنٹ آکاش اور شیب سے رابطہ ہوئے انہیں کافی وقت ہو گیا تھا۔ آج دونوں نے پیغامات اور آگے کا لائحہ عمل بھیجنا تھا۔ ابھی وہ بھیجنے والا پیغام کھول ہی نہ پایا تھا کہ نیلم اندر داخل ہوئی۔ اسی کے لباس میں ملبوس بکھرے شہد رنگ بالوں میں وہ دکھ و غم کی عکاسی کر رہی تھی۔ نماز والی چادر غائب تھی، مگر بکھرے بال اور ڈھیلا لباس اس کا پردہ رکھے ہوئے تھے۔ ہمیں گھر جانا ہے، ہر جذبات سے عاری آواز تھی اس کی۔ وہ معزراز کو دیکھ رہی تھی جو لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس آواز پر معزراز نے سر اٹھایا۔ انس نے ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد معزراز کے بھیچے لب دیکھے اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ معزراز نے کوئی بھی جواب دیے بغیر سیاہ رنگ ذہانت سے چمکتی آنکھیں دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز کر دیں۔ نیلم کو ایک لمحہ لگا تھا لہجہ بدلنے میں۔ آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ ہمیں گھر جانا ہے، وہ اپنی پوری قوت لگا کر چیخی تھی، ساتھ ہی آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی۔ ٹھک کی آواز پیدا ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے ناگواری سے اسے دیکھا جو جوالا بنی کھڑی تھی۔ گھر جانا ہے کہ اس درندے کے پاس جانا ہے؟ اس نے بھی ہر لحاظ بالائے طاق رکھے پوچھا۔ قہر برساتی نظریں نیلم ابرار کے سرخ ہوتے چہرے پر جمی تھیں۔ اگر وہاں جانا ہی ہوتا تو اتنے دن یہاں آپ جیسے پتھر کے ساتھ سر نہ پھوڑ رہے ہوتے۔ شدت جذبات سے اس کا گلا رند گیا۔ وہ شکوہ کر رہی تھی مگر مقابل پر کوئی اثر نہ ہوا، نہ گلوگیر آواز کا، نہ ہی گلابی آرزوؤں پر بہتے شفاف موتیوں کا۔ میں نے کہا تھا سر پھوڑنے کو؟ اس نے بھی گویا بھگو کر تیر مارنے کا قصد کر رکھا تھا۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ ٹوٹے لہجے میں بولی۔ وہ اس کے سامنے پھر کاسا لیے کھڑی تھی، ہاتھ میں کاسا، کلائی میں کڑا سجتا ہے۔ در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ میں تیرے کجے تغافل سے نکلتی کیسے، میرا سامان اسی کونے میں پڑا سجتا ہے۔ دل پہ سامان زندگی کبھی رکھا ہی نہیں، اس گھڑونچی پر محبت کا گھڑا سجتا ہے۔ یہ الگ بات ہے وہ دیوار میں خود ہوں لیکن عشق دیوار گرانے پر اڑا سجتا ہے۔ یہ سفید دلزگاں ہے تجھے احساس رہے، تو یہاں صرف میرے ساتھ کھڑا سجتا ہے۔ جس چیز کا عہد وہ ابھی کچھ وقت پہلے خود سے کر ہٹی تھی کہ اس کے سامنے نہیں روئے گی، نہ گڑ گڑائے گی، چلے جائے گی، اس کی پرواہ نہیں کرے گی، وہ اب پھر اس کے سامنے محبت کا کشکول لیے چند سکوں کی منتظر تھی۔ لوگ محبت میں، عشق میں بھی خودداری نہیں بھولتے۔ انہیں جب محبت بھیک میں ملنے لگے تو ٹھکرا دیتے ہیں، اور وہ تو خود اس کے سامنے سوالی بن جاتی تھی۔ وہ بار بار دھتکارتا تھا اور بار بار در کھٹکھٹاتی تھی، اور وہ اس کی اسی حرکت سے عاجز آ جاتا تھا۔ میں نے کہا تھا محبت کرنے کو، وہی طنزیہ لہجہ، مگر اس بار حقارت بھی صاف نمایاں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو سنگسار کر کے رکھ دے، جسے اپنی عزت نفس کی رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ کم از کم ان حرکتوں سے وہ معزراز کا دل نہیں جیت سکتی تھی۔ آخر وہ مان کیوں نہیں لیتی تھی کہ وہ اسے تسخیر نہیں کر سکتی؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، جیسے ہموار سطح پر بارش کی بوندیں گرتی ہیں۔ آہ، وہ ہکلائی تھی۔ شاید الفاظ درد کا سینہ چیرنے میں وقت محسوس کرنے لگتے تھے۔ آپ نے تو نہیں کہا تھا ہمیں محبت کرنے کو۔ آپ مانتے ہیں آپ نے نہیں کہا تھا، ہم مانتے ہیں آپ نے نہیں کہا تھا، مگر آج ایک بات آپ کو بھی ماننی پڑے گی۔ اس نے اپنے نازک ہاتھ سے گلابی آرزوؤں پر بہتے سیال کو رگڑ کر صاف کیا۔ ہم نے محبت کو نہیں چنا تھا، محبت نے ہمیں چنا تھا، اور ہماری بدقسمتی کو دیکھیے، ہم نے ابتدائے عشق کا آغاز بھی انتہائے عشق سے کر ڈالا۔ یار پر سب وار دینا عشق ہے۔ آپ ہمیں کاٹ ڈالیں، جلا ڈالیں، مار ڈالیں، آپ کو حق ہے، ہم اف نہیں کریں گے۔ جس لمحے ان لبوں سے حرف شکایت ادا ہوا، اگلے حرف کی مہلت نہیں مانگے گی یہ زندگی۔ درد سے چور لہجہ، سحر انگیز آواز، کوئی اس سے دامن چھڑا سکتا تھا تو وہ شاید اس پوری دنیا میں معزراز عالم ہی تھا۔ اتنی محبت کرتی ہو تو چند دن اور رک جاؤ۔ ایس پی بلال کے مطابق 2 دن میں وہ رپورٹس دے دے گا کہ تم وہاں سے فرار ہونے کے بعد روڈ ایکسیڈنٹ میں ماری گئی ہو، پھر تم ہر خطرے سے آزاد ہو جاؤ گی۔ وہ اطلاع دے رہا تھا اسے پروفیشنل لہجے میں۔ کیا اس کا دل ایک بار بھی نہ کانپا تھا نیلم ابرار کو مردہ کہتے ہوئے؟ اس کا دل میں سوئی چبھی تھی، چبھن کا احساس بہت زیادہ تھا۔ نمکین پانی کی دھاریں اور تیزی سے بہنے لگیں۔ ہم مر جائیں گے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ معزراز دوبارہ لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف ہو گیا جب نیلم نے افسردہ الفاظ میں سوال کیا۔ فار گاڈ سیک
لیو می alone. خدا کے واسطے مجھے تنہا چھوڑ دیں. وہ دانت پیس کر بولا. ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں. جب آپ ہمیں یاد کریں گے نا تب ہم بھی واپس نہیں آئیں گے. اس نے آنسو پوچھتے نہ روٹھے انداز میں جواب دیا، جیسے کوئی بچہ لڑائی ہونے پر بولتا ہے. آپ کی نوازش ہوگی. وہ چڑھ کر بولا تو نیلم مزید ایک لمحہ بھی رکے بغیر کمرے سے نکل گئی. سراپائے عشق ہوں میں، اب بکھر جاؤں تو بہتر ہے. جدھر جاتے ہیں یہ بادل ادھر جاؤں تو بہتر ہے. ٹھہر جاؤں یہ دل کہتا ہے تیرے شہر میں کچھ دن، مگر حالات کہتے ہیں کہ گھر جاؤں تو بہتر ہے. دلوں میں فرق آئیں گے، تعلق ٹوٹ جائیں گے. جو دیکھا جو سنا اس سے مکر جاؤں تو بہتر ہے. یہاں ہے کون میرا جو مجھے سمجھے گا فراز، میں کوشش کر کے خود ہی سنور جاؤں تو بہتر ہے. چلے جی، آج کے لیے اتنا ہی ناول کافی ہے. باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں کریں. اللہ حافظ.